اکٹھی کر لی تھیں اور یہ انہوں نے بیان کیا 2-3 دن پہلے. تو دیکھتے ہیں کہ اس بیان کی امپلیکیشن کیا ہے پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے اور ملک کے اندر جو طوفان اس وقت مچا ہوا اس حوالے سے. جی آرٹیکل 29 میں لکھا ہوا ہے the person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity. یہ آرٹیکل 29 میں آپ کو بتا رہی ہوں, پلیز آپ اس کو خود بھی چیک کر لیجئے گا. اب فوزیہ وہاب صاحبہ کی جو معلومات ہیں ان امور کے بارے میں میری نظر میں تھوڑی سی مشکوک ہیں. دوسرے امور کے بارے میں بھی ان کی معلومات مشکوک ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے خود سے نہیں کیا ہوا. شاہ صاحب آپ تشریف لائیے. ہمارے پروگرام کا قاعدہ یہ ہے کہ جو لیٹ آتا ہے اس کو آن ایئر ہم بٹھاتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں لیٹ نہیں ہوں, میں ٹائم پہ ہوں بیکاز آف آلریڈی آئی ایم. اچھا ٹھیک ہے, چلیں میں ذرا نقطہ مکمل کر لوں. ہم فوزیہ وہاب صاحبہ کے بیان کا تجزیہ کرتے تو انہوں نے یہ بیان دیا ہوگا, پارٹی میں نے کسی نے ان کو ڈپیوٹ کیا ہوگا. وہ آٹو پر تو نہیں ہیں, وہ تفصیل کے ساتھ بیٹھی ہیں, پریس کانفرنس کال کی ہوئی ہے, اور جب یہ بیان کرتی ہیں کہ ریمن ڈیوس کو استثناء حاصل ہے, میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ اس کے مضمرات کیا ہیں, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, وہ بڑی لمبی تکنیکی بحث ہو جائے گی. پارٹی کی پالیسی کیا یہ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی نظر میں, اپوزیشن میں بیٹھے ہو؟ دیکھیں جی, یہ تو یقیناً اسپوکس پرسن جو ہوتا ہے وہ تو یقیناً جو حکومت کی پالیسی ہوتی ہے وہی بیان کرتی ہیں. اور محترمہ نے جو فرمایا یہ بھی دیکھیے کہ ہماری کمزوری ہے طلب بھائی, کہ حکومت کا ایک حصہ جو ہے فوزیہ وہاب صاحبہ کچھ اور فرماتی ہیں, آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں جو کل تک تھے آج نہیں ہے وہ کچھ اور فرماتے ہیں, آپ کے انٹیریئر والے کچھ اور فرماتے ہیں. تو اس سے حکومت کی بھی وہ آپس میں جو کوآرڈینیشن نہیں ہے, اور پتہ نہیں ان پہ دباؤ زیادہ آ گیا ہے, کیا وجہ ہے کہ ہر قسم کی یہ کوئی کیا بیان دے رہا ہے. فرمودات ملتے نہیں. دیکھیں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ ایک ہمارا تعلق ہے, ایک سپر پاور ہے, اور لیکن کیا ہم اس کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ ان کے شہری جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر پشاور, لاہور, کوئٹہ, پورے ملک میں دھن دھناتے آرمڈ, مطلب اس کے پاس یہ لائسنس ویپن تھا نہیں تھا, کس کام کے لیے نکلا ہوا تھا؟ میرا تو بنیادی یہ سوال ہے, اور میں یہ اٹھاؤں گا اپنی کمیٹی میٹنگ میں بھی اور سینٹ پہ بھی, کہ اتنی بڑی تعداد میں جو آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے یہاں پر ملک میں پھر رہے, اتنے تو 10 سال میں جنرل ضیاء الحق اس نے بھی, جبکہ ہمارے ایک جہاد, ایک جنگ چل رہا تھا وہاں افغانستان میں, اور امریکہ اور پاکستان آپس میں بڑی ایک کلوز کوآرڈینیشن, اس وقت بھی یہ نہیں ہوا تھا, اس وقت بھی اس قسم کی صورتحال. کمیٹی کا رتبہ استعمال کرتے ہوئے, مرتبہ استعمال کرتے ہوئے آپ یہ جی میں نے رپورٹ بھی, لیکن ابھی تک آپ کو میرے خیال میں فارن آفس نے یہ تو بتایا نہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. تو یہ باتیں آپ, مجھے اس پہ بھی افسوس ہے کہ ہمارے دیکھیں نا چیئرمین کمیٹی رپورٹ مانگ رہا ہے فارن آفس سے, اور فارن آفس ابھی تک مجھے رپورٹ پتہ نہیں وہ رپورٹ کہاں سے ہوتی ہوئی آئے گی میرے پاس, اس کو میرے پاس آنی چاہیے. فرمودات کے نام ملنے پہ ذرا خورشید شاہ صاحب سے پوچھے. شاہ صاحب ایک تو انیشل ریاکشن ذرا آپ دیجئے گا شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کے اوپر. واٹ ڈو یو میک آف اٹ, کیا ہے؟ پہلی بات تو سچ ہی ہے کہ وہ پریس کانفرنس میں نے اس لیے نہیں سنی کہ صبح سے لے کے ابھی تک میں سیریس کانفرنس کے پروگرام میں تھا. اڑتی کو خبر تو سنی ہوگی اس کے بارے میں؟ نہیں, میں نے ابھی تک, کیونکہ سیدھا میں کہیں نہیں گیا ہوں, نہ کس سے میٹنگ. انہوں نے کہا جی کہ ریمن ڈیوس کو بلینکٹ استثناء جو ہے وہ حاصل نہیں ہے, ہمیں سر اٹھا کے چلنا ہے, اور پارٹی کی قیادت کو فارن آفس کے سٹینڈ سے منوان میں نے آگاہ کر دیا تھا, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ریمن ڈیوس کے اوپر آپ زیادہ بات چیت نہ کریں. یہ انہوں نے حتمی طور پر بتایا, جو فوزیہ وہاب صاحبہ کے بیان سے کم از کم 180 ڈگری پر ہے. ذرا ہمیں بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ ان سینئر جرنلسٹ میں ہیں جو نہ دیکھتے ہوئے بہت دیکھتے ہیں. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی ہمارے دوست ہیں, پارٹی کے ہیں, ان کے ویوز بھی ہیں, اور یہ ان کے پہلے بھی ویوز تھے, ابھی بھی ہیں, ان کے ویوز پہ کسی کو اعتراض نہیں. اس بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ حکومت نے کوئی ابھی تک ایسا فیصلہ نہیں کیا, اور ابھی تک حکومت کا وہی موقف رہا ہے کہ یہ کیس جوڈیشری میں ہے, کورٹ میں ہے, اور ہائی کورٹ لاہور نے اس کو روکا ہوا ہے. اس لیے اس پہ بحث کرنا
میں سمجھتا ہوں ابھی وقت نہیں، حکومت نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ سیکنڈلی آپ اگر نوٹ کر لیں، دیکھ لیں کہ حکومت کی طرف سے اگر کچھ بھی ایسی رعایت ہوتی تو پریزیڈنٹ اوباما کو میڈیا پہ نہیں آنا پڑتا اور پاکستان کو آ کے ڈائریکٹ نہیں کہنا پڑتا کہ جی یہ کرے۔ یہ وفاقی حکومت نے سٹینڈ لیا اس کی وجہ سے ہے یا پنجاب حکومت نے سٹینڈ لیا اس کی وجہ سے؟ نہیں، وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے نہ پنجاب حکومت کا، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، اور ملک کے پاس ایک قانون ہے، ملک کے پاس ایک آئین ہے، ملک کے پاس ایک اپنے جو رولز ہیں، وہ ملک کے پاس اپنی جوڈیشری ہے۔ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے کر لیں۔ اگر جو فیصلہ بھی کرنا ہوگا، جیسے آپ کو علم ہے کہ اس گورنمنٹ کی ایک پالیسی رہی ہے کہ ہم کنسنسس سے ہر فیصلہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بیٹھ کے کر دیں کہ سلیم سیف اللہ صاحب کو پتہ نہ پڑے، یا ماضی میں ایسے ہوئے ہیں فیصلے۔ تو فوزی وہاب کس کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ماضی میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ اٹھا کے رات کے اندھیرے میں لوگوں کو بھیجا گیا، ان کو پھر پھانسیاں دی گئیں، مارا گیا۔ تو فوزی وہاب کا بیان دیکھیں، فوزی وہاب کے جس دن بیان ہے اسی دن پریزیڈنسی سے بھی بیان آ گیا کہ جی ان کا ذاتی ہے یہ بیان۔ تو اس کے بعد بحث کرنا کہ وہ کیا کر کے آئی، ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان میں آپ لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ بھی آپس میں، ہر چینل کا اپنا اپنا ویو ہوتا ہے۔ آپ کے ویو چینل کو پارٹیز کے ساتھ نہیں، آپ کے اپنے ویوز ہوتے ہیں، آپ جرنلسٹ بیٹھتے ہیں، اپنے اپنے ویوز ہوتے ہیں، اور پارٹی میں وہ انفارمیشن سیکٹری ہے، اگر کوئی ویو آگے ہے تو پارٹی نے چلے پارٹی کے ویوز کو ہم رکھتے ہیں ایک طرف، اور پارٹی کے اندر آزاد اور انفرادی ویوز رکھنے کی اجازت ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ آپ کا ویو ریمنڈ ڈیوس کے اوپر کیا ہے؟ آپ ذرا یہ بتائیں، بحیثیت پاکستانی شہری ہمیں اپنے ذاتی ویو سے آگاہ کیجیے۔ میں ایک چیز کے لیے بتاؤں، میرا ذاتی ویو کچھ نہیں ہے، ویو ہونا چاہیے ملک کے لوگ کیا سوچتے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ بتائیں؟ ملک کے لوگ جو سوچتے ہیں کہ اس وقت بھائی یہ فیصلہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے، جو جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے، جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، اس کے تحت فیصلہ ہونا چاہیے۔ 18 کروڑ، لیکن آپ کی کنسٹیٹوئنسی کیا ہے؟ میں باریک قانونی بحث میں پڑی کہ یہ بات کلیئر ہے کہ حکومت نے کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا ہے، نہ کرنے جا رہی ہے۔ حکومت نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ فیصلہ کورٹ کرے گی۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرے گی۔ کورٹ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں، کورٹ نے تو اس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے جو بنیاد اس کو وزارت خارجہ یا انٹیریئر منسٹری فراہم کرے گی۔ کورٹ کے پاس اپنے تشریح کے مواقع یقیناً ہیں، لیکن معلومات جو ہیں ان کو وزارت خارجہ دے گی۔ وزارت خارجہ کے جو نمائندہ تھے چند روز پہلے تک، ان کا بیان آپ نے سن لیا۔ اسٹے ٹیونڈ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں۔